الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سچ کی برکت کے بارے میں سنیں گے کہ سچ کی کیا برکت اور سچ کی برکت کا واقعہ یہ بھی ہم ولیوں کے ولی، ولیوں کے سردار نور غوث پاک الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور معروف کہ آپ نے بغداد شہر کی طرف جاتا ہوا ایک قافلہ دیکھا جو علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت دی کہ والدہ ماجدہ میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے اجازت دی، اللہ کے حوالے کیا اور آپ کی قمیص کے اندر 40 دینار سی دیے اور بتا دیا کہ بیٹا تمہاری قمیض میں 40 دینار سی دیے ہیں، ضرورت پڑ سکتے ہیں، اور بیٹا ایک نصیحت لے کے جاؤ، کبھی بھی زندگی میں حالات جیسے بھی ہوتے جھوٹ نہیں بولو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والدہ کی یہ نصیحت اپنے دل کے ساتھ باندھ لی اور بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ بچپن کی عمر تھی۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے چیکنگ کی لیکن ملا کچھ نہیں، چلا گیا مذاق سمجھ کر۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ دوسرے ڈاکو نے چیکنگ کی مگر ملا کچھ نہیں۔ تو وہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ قافلے کے ساتھ ایک بچہ ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن چیکنگ کرنے پر نہیں ملتے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو لے آؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر ڈاکو کے پاس چلے گئے، ڈاکو کے سردار کے پاس۔ تو اس نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا کہاں ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میری والدہ ماجدہ نے میری قمیض کے اندر 40 دینار سی دیے ہیں، قمیض کو چاک کر کے وہ 40 دینار نکال کر دکھا دی۔ ڈاکو کے سردار حیران ہو گیا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس یہ 40 دینار ہے، اور کہاں تم نے رکھے ہوئے تھے؟ ہم نے تو چیکنگ کی، ہمیں نہیں ملے۔ اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر چھپا سکتے تھے، بچا سکتے تھے، کہیں پر ضرورت آ جاتے۔ ہم تو ڈاکو ہیں، ہم نے تو چھین لینے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلا تو میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اس نصیحت کو پورا کرتے ہوئے سچ بول رہا ہوں۔ تو ڈاکو کا سردار یہ سن کر حیران ہو گیا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور معافی مانگی۔ اور اس کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورے نہیں کرتے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے قدموں کو گر کر توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو تمام ڈاکو انہوں نے بھی توبہ کر لی اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اور وقت کی مجدد بتاتے ہیں کہ وہ جتنے بھی تھے تمام ڈاکو
तौबा ताइब करके हुजूर गौसे आज़म के हाथ पर बैत करके वो वक्त के वली बने। यहाँ से हमें 2 से 3 बातें मिली। सबसे पहली बात जिस चीज़ के लिए हमने वीडियो बनाई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हर हाल में सच बोलना चाहिए। और हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि सर तन से जुदा हो जाए लेकिन ज़ुबान से झूठ ना निकले, हमेशा सच। और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इस वाक़ये से हमें ये भी पता चलता है कि जब भी हम घर से निकलें तो हमें अपने बड़ों से पहले इजाज़त लेनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये भी झूठ अक्सर पाया जाता है कि हम लोग घर से निकलते हैं, वालिदैन से कुछ कह कर जाते हैं और क्या ना कहीं और होता है। तो जब भी निकले सच बताएं कि हम फलां जगह जा रहे हैं और इजाज़त ले कर जाएं और दुआओं के साथ जाएं। और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, झूठ का साथ कभी नहीं खींचेगा। एक ना एक दिन झूठ पकड़ा जाता है।